قرآن عزیز میں واقعہ کربلا لفظوں میں لکھا نظر نہیں آتا. لوگ کہتے ہیں کہ ہر چیز ہے قرآن میں، تو بتائیے کہاں ہے واقعہ کربلا؟ بھئی قرآن 2+2=4 کی کتاب نہیں ہے. یوں ہوتا تو دنیا میں آزمائش کا کوئی مقصد نہ ہوتا. یہاں بھیجا اس لیے گیا ہے کہ قرآن راہ ہدایت دیتا ہے، نشان منزل دیتا ہے، منزل تک تو خود پہنچنا ہوتا ہے. تو قرآن عزیز میں واقعہ کربلا نہیں بیان ہوا، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام کے اوصاف بیان ہوئے ہیں. کربلا میں جو شہداء ہیں ان کے اوصاف کو قرآن نے بیان کیا ہے. آپ سورہ حمد سے لے کر یعنی فاتحہ سے لے کے والناس تک اور ایک ایک پارے سے سوال کرتے جائیں تو حضرت امام حسین علیہ السلام کا کردار ہمارے سامنے آتا جاتا ہے. کیونکہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن سمجھنا ہے تو حسین کو دیکھ لینا تو پھر قرآن سمجھ جاؤ گے، اور اگر حسین کی معرفت نہ ہو تو پھر قرآن کے الفاظ پڑھنا تو حسین کی معرفت نصیب ہو جائے گی. تو قرآن عزیز میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایثار کسے کہا جاتا ہے، یعنی اپنی ضروریات کو چھوڑ دینا اور دوسروں کو ترجیح دینا، اسے ایثار کہا جاتا ہے. ہم لوگوں نے ایثار پہ صرف واز کیا ہے، ہم نے صرف زبانی نصیحت کی ہے. کبھی ایثار کیا ہوتا تو پھر حضرت امام حسین کا ایثار سمجھ آ جاتا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اس امت کے لیے یا تو صرف حضرت امام حسن نے ایثار کیا یا پھر حضرت امام حسین نے ایثار فرمایا ہے. حضرت امام حسن علیہ السلام نے حکومت کو چھوڑا، سلطنت کو چھوڑا اور ایثار کا اظہار فرمایا، اور حضرت امام حسین نے تو پھر انتہا ہی فرما دی ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. کربلا میں ایسا نہیں تھا کہ حضرت امام حسین کو خود تو کھانے کو مل رہا تھا اور باقی لوگوں کو نہیں مل رہا تھا، یا حضرت غازی عباس کو تو کہیں سے مہیا ہو رہا تھا اور حضرت امام حسین پاک کو نہیں تھا. بھوک اور پیاس ہر طرف ہے، لیکن سارے لوگوں نے دین کو مقدم رکھا ہے. اسے ہی تو ایثار کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی ذات پہ دین کو اور امت کے مفادات کو جب ترجیح دیتے ہیں تو عملی جو ایثار فرمایا ہے وہ کربلا میں حضرت امام حسین اور آپ کے جانثاروں نے فرمایا. قرآن عزیز نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. آج لوگ بات تو کرتے ہیں کہ نیکی کیا ہوتی ہے، لیکن قرآن نے ارشاد فرمایا البر، خاص جو نیکی ہے وہ وہی ہے جب اپنی محبوب چیز اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو. محبوب تو دور رہا، ہمیں تو جس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہم وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. کپڑے وہ دیتے ہیں جن کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے، گرمیوں میں سردیوں والا صدقہ کرتے ہیں، موسم سرما میں گرمیوں والا کرتے ہیں. اسے تو نہیں قربانی اور نیکی کہا جاتا. حضرت امام حسین نے جان دی ہے، آپ نے آبرو دی ہے، آپ نے خاندان دیا ہے، یہی سب سے مقدس اللہ کی امانتیں ہیں. تو لہذا ایثار سمجھنا ہے تو کربلا والوں کے قدموں میں آنا ہوگا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. قرآن کہتا ہے قیدی کو بھی کھلاؤ. یہاں یزیدی کردار کیا نظر آتا ہے، لیکن حضرت امام حسین کے جانثاروں نے اسے بھی قبول کیا ہے تاکہ امت کو ترجیح ملے اور دین کو ترجیح ملے.